یاد رکھیں بھائی، شفاعت کی بل بوتے پہ جائیں گے، لیکن شفاعت والا کام تو کریں، توجہ تو کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بزرگوں کی اولاد ہیں۔ کس کی؟ ضرور بولیے گا، اللہ کرے سنی قوم اس بات پہ بول پڑے۔ کس کی اولاد ہے؟ بولیے سارے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو تو اللہ قرآن میں کہے نوح تیرا بیٹا ہی نہیں، تیرا بیٹا۔ بڑا ظلم ہے یہ اس دور کا بنیادی ظلم ہے کہ شیخ کا بیٹا جس طرح کا مرضی ہو، جیسا مرضی ہو وہ چل جائے گا۔ بیٹا ہونا شرط نہیں، وارث ہونا شرط ہے کہ وہ علوم کا، معرفت کا، اپنے باپ کے، اس کو اللہ نے جو نوازا تھا اس کا وارث بھی ہے کہ نہیں۔ شرف نسبت کا بہانہ، شرف، بڑے بڑے مراکز بنے، بزرگوں نے بڑے بڑے مراکز بنائے، بعد میں نااہل اولادیں بیٹھ گئی، تباہی ہو گئی۔ شریعت اسلامیہ میں سجادگی کون سا درجہ ہے؟ کون سا درجہ ہے؟ اگر شریعت اسلامیہ میں سجادگی درجہ ہوتا اور گھر میں رہنی ہوتی سجادگی، تو مصطفیٰ کریم کے بعد سب سے پہلے مولا علی شیر خدا خلیفہ بنتے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ابو بکر صدیق کو رکھا، پھر فاروق اعظم کو رکھا، پھر عثمان غنی کو رکھا۔ فرمایا اب میرا علی آئے گا اور میں لوگوں کو بتاؤں گا علی نسبت کی وجہ سے نہیں آ رہا، میرٹ کی بنیاد پہ آ رہا ہے۔ یہ میرٹ کی بنیاد پر آ رہا ہے، میرٹ کی بنیاد پر۔ یہاں لوگ شرف کہتے ہو فلاں ولی کا بیٹا ہے بخشا گیا، وہ جی قرآن مجید کی آیا ہے مقدسہ ہے، آیا ہے مقدسہ ہے کہ ایک قوم جو تھی وہاں حضرت موسیٰ اور جناب خضر گئے اور جا کر کے دیوار سیدھی کی۔ جب پوچھا گیا کہ آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی تو کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ۔ بھئی یہ اس میں شک نہیں کہ نیک باپ کی وجہ سے اولاد پر رحم ہوگا، لازمی ہوگا، لیکن وہ رحم ہوگا، کرم ہوگا، اللہ کی طرف سے عطا ہوگی، ان پر رحم ہوگا، انہیں منصب نہیں دیا جا رہا۔ یہاں اس آیہ مقدسہ میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان کا باپ نیک تھا تو لہذا بیٹا بھی اس جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا بچوں پر اللہ باپ کی برکت سے، آپ قرآن مجید پڑھیے پہلا سپارہ، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کچھ باتوں سے آزمایا، وہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے کہا ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو جناب ابراہیم کہنے لگے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد، مجھے تو امام بنائے گا تو میری اولاد۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ، کہا اے ابراہیم میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، جو تیرے طریقے پہ ہوں گے وہ امام ہی بنیں گے، جو تیرے طریقے پہ ہوں گے وہ، اور اگر کوئی ظلم کرے گا، بیچ میں زیادتی کرے گا تو نا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر خدا کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم اگر آپ کی اولاد میں سے، نسل میں سے کوئی ظالم ہوگا تو اسے یہ وعدہ نہیں کہ میں امامت دوں گا، امام میں اسے دوں گا جس کو تقوی کی دولت دی جائے گی۔ تو یہ بہانہ ہے فلانا فلانے کی اولاد ہے، او جی وہ فقیری 7 پشتوں تک مار کرتی ہے، او بھائی کرتی ہے مار، اس میں شک کوئی نہیں، پر بانج علمو جو کرے فقیری، او کافر مرے دیوانہ ہوں۔ جو بڑے باپ کا بیٹا ہے اس کو ہونا بھی تو بڑا چاہیے نا، جو بڑے باپ کا بیٹا ہے اسے ہونا بھی، بولیے اسے کیا ہونا چاہیے؟ اسے بڑا ہونا چاہیے، بہت بڑا ہونا چاہیے۔ بڑے باپ کے بیٹے کو باپ کے کردار کا وارث ہونا چاہیے، نظریات کا وارث ہونا چاہیے، فقر کا، درویشی کا، علم کا وارث ہونا ہے۔ یہاں لوگوں نے بہانہ بنایا، ہیلا کیا شرف نسبت کا۔ امام حسن اور حسین سے بڑا بیٹا تو کوئی نہیں نہ دنیا میں آئے گا۔ اور میرے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، اللہ اکبر، یہ نہیں فرمایا جنتی ہیں، فرمایا جنتیوں کے سردار ہیں، جنتی نہیں جنتیوں کے۔ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، امام راضی کو پڑھیے، صاحب البدایہ والنہایہ کو پڑھیے، صاحب طبقات کو پڑھیے، صاحب اسد الغابہ، جتنی صحابہ کے احوال پر معتبر کتابیں ہیں پڑھیے۔ کہتے ہیں یہ حسن اور حسین جو مصطفیٰ کے شہزادے تھے نا، یہ ساری رات ہی نماز پڑھتے رہتے تھے، یہ سارا دن ہی روزے رکھتے تھے، یہ غریبوں کی مدد کرتے، لاچاروں کے کام آتے، یہ ایک دوسرے کا خیال کرتے، دونوں بھائی
بہت بڑا نسب ہے نا تیری، نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نے نور تیرا سب خراب۔